یقین کا سفر، تحریر فرت اشتیاق۔ آڈیو سیریز کا جو سلسلہ ہم نے کچھ عرصے پہلے چھوڑا تھا، آئیں وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ امی کے بعد اب ابی بھی ایک ایک کر کے میرے اپنے مجھ سے چھنتے جا رہے تھے۔ فرمان بھائی کو تو مجھ سے کوئی سروکار نہیں تھا، مگر ریحان بھائی کو بھی میں نے ابی کے بعد اکثر اپنی شادی کی فکر میں مبتلا دیکھا۔ ریحان بھائی کا کاروبار میں خاصا بھاری نقصان ہوا تھا۔ جو پیسہ ڈوبا وہ قرض لیا ہوا تھا۔ قرض کی ادائیگی کے لیے فوری طور پر پیسے کی ضرورت تھی۔ انہیں الجھا اور پریشان دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی، مگر پریشانی کا سبب مجھے ریحان بھائی اور فرمان بھائی کی کھانے کی میز پر ہونے والی گفتگو سے پتہ چلا تھا۔ میں نے اپنے اکاؤنٹ میں موجود 10 لاکھ روپے انہیں دیے تو وہ لینے سے انکاری ہو گئے تھے، مگر میں نے زبردستی انہیں وہ چیک دے دیا تھا، اور ایسا کر کے مجھے خوشی ہوئی تھی۔ کیا پتہ اسی طرح آہستہ آہستہ بھائیوں کے دل میری طرف سے صاف ہو جائیں۔ انہی دنوں نجمہ بھابی کے ایک کزن جو ہاسٹن میں رہا کرتے تھے، پاکستان آئے۔ یہاں ان کے قریب ترین رشتہ داروں میں نجمہ بھابی بھی تھیں، اس لیے وہ ہمارے ہی گھر میں قیام پذیر ہوئے۔ ان کی فضول گفتگو اور دولت کی غیر ضروری نمائش مجھے کوفت میں مبتلا کرتی تھی۔ وہ موصوب آئے بھی شادی کے ارادے سے تھے، اور خاندان بھر میں ان کی خوب دعوتیں اور انجوائمنٹ ہو رہا تھا۔ میری ان سے بہت واجبی سلام دعا تھی۔ انہیں لاؤنج یا ڈرائنگ روم میں آتا دیکھ کر میں جلدی سے دوپٹہ سر پر ٹھیک کرتی تو وہ عجیب انداز میں میری طرف دیکھ کر ہنستے، شاید اس خوف سے کہ کہیں ان کا امریکہ کا کزن مجھے پسند نہ کر لے۔ نجمہ بھابی نے میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ اس رات میں سونے کے لیے لیٹ چکی تھی جب کوئی میرے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ سائڈ ٹیبل پر رکھا لیمپ جل رہا تھا، اور لیمپ کی روشنی میں آنے والے کا چہرہ فوراً تو نہ پہچان پائی، مگر اٹھ کر ضرور بیٹھ گئی تھی۔ وہ سایہ 1-2 قدم آگے بڑھا تو میں گھبرا کر بیٹھ سے اتر گئی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی بغیر اجازت میرے کمرے میں آنے کی؟ میں بغیر کسی لحاظ کے چلائی تھی۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ یا گھبراہٹ کا شکار ہوئے واپس مڑ کر دروازہ لاک کرتا ہوا اطمینان سے بولا تھا، میں جس جگہ سے آیا ہوں وہاں یہ بڑی عام سی بات ہے، اور تمہارے لیے بھی یقیناً یہ عام ہی بات ہوگی، پھر اتنا غصے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے اس کے منہ پر کھینچ کے ایک بھرپور تھپڑ مارا تھا۔ اس کے ایک دم لڑکھڑا کر پیچھے کی طرف گرنے سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے شراب پی رکھی ہے۔ اس کی لڑکھڑاہٹ کا فائدہ اٹھاتے میں نے جلدی سے کمرے کا لاک کھولا تھا اور چیخ چیخ کر ریحان بھائی فرمان بھائی کو آوازیں دی تھی۔ 1 منٹ کے اندر سب وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ مجھ سے ایسی کوئی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے بری طرح گھبرا گیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ ریحان بھائی کو دیکھ کر مجھے ایک دم رونا آ گیا تھا۔ اپنے ہی گھر میں میں اتنی غیر محفوظ تھی۔ ابھی میں نے کچھ کہنے کے لیے لب بھی نہیں کھولے تھے کہ شیما بھابی بھی طنزیہ انداز میں بول پڑی، ہم لوگ سمجھتے تھے تم بدل گئی ہو، مگر بدلنا تو دور کی بات، تم نے اپنے ہی گھر میں بھائیوں کی آنکھ میں دھول جھونکنا شروع کر دی ہے۔ میں ان کے اس الزام پر بلبلا اٹھی تھی۔ جب غلطی پر تھی چپ چاپ ہر الزام سہ لیا تھا، خاموشی سے مار کھا لی تھی، مگر آج بنا قصور اتنا بڑا الزام سہنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، اگر آنکھوں میں دھول جھونکتی ہوتی تو آپ لوگوں کو چیخ چیخ کر کیوں بلاتی؟ میں بلند آواز بولی تھی۔ اور وہ تمہارے ہی کمرے میں کیوں آیا؟ ہنا کے کمرے میں کیوں نہیں چلا گیا؟ نجمہ بھابی مجرموں کی طرح سر جھکا کر کھڑے ہوئے اپنے کزن کو دیکھ کر دانت پیستے ہوئے بولی تھی، صرف اور صرف تم دونوں کی وجہ سے۔ میں جنونی انداز میں شیما بھابی اور ان کے برابر میں کھڑی نجمہ بھابی کی طرف بڑھی تھی۔ آخر میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ فرمان بھائی ایک دم آگے بڑھے تھے اور انہیں میری گرفت سے چھڑوایا تھا، مگر میں اس جنونی انداز میں دوبارہ ان کی طرف بڑھی تھی۔ فرمان بھائی نے مجھے کھینچ کر روکتے ہوئے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، مگر میں نے بڑی بے خوفی سے ان کا ہاتھ روک لیا تھا۔ اس پل شاید میں نے اپنے آپ میں ہی نہیں تھی۔ ذلیل بے غیرت! میرا ہاتھ جھٹکتے ہوئے انہوں نے تھپڑ مارا تو میں پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی ہوئے بغیر روئے وحشت زدہ انداز میں چلائی تھی، تم سب ذلیل ہو، تم بے غیرت ہو، اب اگر کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اس کے ہاتھ توڑ دوں گی۔ نکالیں اسے چوری اور سینہ زوری، بجائے غلطی ماننے کے ہم پر چڑھ رہی ہے۔ وہ دونوں مل کر اپنے شوہروں سے بول رہی تھیں، تم لوگ مجھے کیا نکالو گے؟ میں خود تمہارے اس گھر پر تھوک کر جا رہی ہوں، پھر جب میں چلی جاؤں تو ایک ایک کر کے فون کر کے سب کو بتانا تمہاری نند گھر سے بھاگ گئی ہے۔ ایسی باتیں کرنے میں تو خوب ماہر ہونا تم۔ اگر 4 دیواری میں عزت محفوظ نہیں تو پھر کھلا آسمان بڑا ہے۔ اگر 2 کڑیل بھائیوں کی بہن کو اپنی عصمت کی حفاظت خود ہی کرنی ہے تو پھر ایسی جگہ رہا ہی کیوں جائے؟ ایک ہی بار یہ سوچ کر صبر کیوں نہ کر لیا جائے کہ میں اکیلی ہوں، مجھے اپنی حفاظت خود کرنی ہے۔ رات بھر میں اپنا سامان پیک کرتی رہی۔ مجھے ایسا کرتے ہوئے بالکل بھی رونا نہیں آ رہا تھا۔ عجیب سی بے حسی نے مجھے اپنے گرد لپیٹ لیا تھا۔ خالہ امی میری امی کی سگی پھپھوزاد بہن تھیں، ایک ایسی غریب رشتہ دار جن کی امی ساری زندگی مالی امداد کرتی رہی تھی۔
اس معاملے میں امی پر ابی کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ امی رشتہ داروں سے بہت سے لوگوں کی اور اس کے علاوہ بھی بے شمار لوگوں کی خفیہ مدد کیا کرتی تھیں۔ ان کے وفات کے بعد ابی نے ان تمام لوگوں کی امداد جاری رکھی تھی۔ جب تک کہ محسن بھائی کی جاب نہیں لگی تھی وہ وہاں پابندی سے پیسے بھیجتے رہے تھے۔ خالہ امی اور ابو کے بہت احسان مند رہی تھی۔ شاید احسان مندی ہی کے سبب وہ مجھ سے بھی بڑا پیار کرتی تھیں۔ ان کا پیار بھرا سلوک یاد آیا اور ساتھ ہی یہ بھی کہ میرے ماں باپ نے ان کے ساتھ بہت نیکیاں کر رکھی ہیں تو وہ ضرور مجھے اپنے گھر میں جگہ دے دیں گی۔ میں ان کے پاس چلے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب ویسے بھی رہ کیا گیا تھا؟ کیا میں بیٹھ کر اپنے دھکے مار کر نکالے جانے کا انتظار کرتی؟ میں خالہ امی کے پاس پشاور جا رہی ہوں۔ آپ چاہیں تو فون کر کے کنفرم کر لیجئے گا کہ وہاں پہنچ گئی ہوں یا نہیں۔ ہو سکتا ہے میں کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہوں اور آپ سے جھوٹ بول کر جا رہی ہوں۔ میں اب آپ لوگوں کو ستانے واپس نہیں آؤں گی۔ آپ لوگ چاہیں تو سب کو کہہ دیجئے گا کہ زوبیہ ہمیشہ کے لیے کہیں چلی گئی ہے یا مر گئی ہے، جو چاہیں کہہ دیجئے گا۔ وہ اسی طرح منہ پھیرے بیٹھے رہے۔ شیما بھابھی جو ان کے برابر میں بیٹھی ہوئی تھی منہ ہی منہ بڑبڑا رہی تھی۔ گھر سے باہر نکل کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اپنے گھر کو آخری بار جی بھر کر دیکھا تو بے حسی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ وہ سب کی طرح خالہ امی بھی میرے بارے میں سب کچھ جانتی تھی، مگر انہوں نے پھر بھی مجھے اپنے گھر میں پناہ دے دی تھی۔ ماتحت کی بیٹی ہونے کے ناطے امی کے احسانوں کا بدلہ سمجھ کر وہاں سب نے مجھے کھلے دل سے ویلکم کہا تھا۔ میں نے جاب کر لی، زندگی سکون سے گزرنے لگی۔ میں نے خالہ امی کو اپنے آنے کی وجہ سچ سچ بتا دی تھی اور انہوں نے میرے فیصلے کو درست قرار دیا تھا۔ وہ ریحان بھائی اور فرمان بھائی کو بھی اکثر برا بھلا کہتی، جن سے اپنی مہن اچھی طرح رکھی نہ جا سکی، مگر میرا یہ سکون اور اطمینان بہت تھوڑے دن برقرار رہ پایا۔ میری بدقسمتی ایک بار پھر میرا پیچھا کرتے آ پہنچی تھی۔ صرف 1 سال بعد میں دوبارہ گھر بدر کر دی گئی تھی۔ میں زندگی سے مایوس ہو گئی تھی۔ مجھے آنے والے وقت سے کوئی اچھی امیدیں نہیں رہی تھی۔ پھر میری زندگی کا نیا دور شروع ہوا۔ میں یہاں آ گئی۔ شروع میں یہاں بہت گھبرائی ہوئی رہی، مگر یہاں مجھ سے بڑے احترام سے ملتے تھے سب لوگ۔ وہ اپنے سے چند قدموں کے فاصلے پر بیٹھی اس لڑکی کو بڑے دکھ سے دیکھ رہا تھا جس نے زندگی میں بے شمار دکھ اٹھائے تھے، جو بظاہر بہت کمزور اور بزدل لگتی تھی مگر اندر سے بہت بہادر تھی۔ چلیں زوبیہ؟ کافی دیر بعد وہ بولا بھی تو کیا بولا۔ وہ گھٹنوں پر سے سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل نہیں ہوئے تھے، نگاہیں بدلی ہوئی نہیں لگ رہی تھی، مگر ہونٹوں پر چپ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ وہاں سے اٹھتے وقت اس نے محسوس کیا کہ اس شخص کا بدل جانا وہ سہ نہیں پائے گی۔ اگر یہ شخص بھی بدل گیا، اسے چھوڑ گیا، تو اب کی بار شاید وہ واقعی مر جائے گی۔ وہ کبھی کسی کے آگے نہیں کھلی تھی۔ اس کی کوئی دوستیں نہیں تھی، کوئی رازدار نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو اپنی ہر سوچ، اپنی ہر بات بتائی تھی، اور اس شخص کے آگے کتاب زندگی کے اوراق پلٹتے پر اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ اس نے ایک دم خود کو ہلکا پھلکا محسوس کیا تھا۔ خجستہ کی موت کے بعد جس سکتے کی کیفیت میں وہ مبتلا تھی، وہ کیفیت یکسر ختم ہو چکی تھی۔ ڈیوٹی آف ہونے کے بعد وہ خجستہ کے گھر چلی گئی تھی۔ اتنے دنوں بعد جب آج وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل ہوئی تھی تو اسے احساس ہوا کہ ابھی اس پر ایک قرض باقی تھا، خجستہ کے خون کا قرض۔ کیا اس معصوم کا خون رائے گا جائے گا؟ اسے پورا یقین تھا کہ خجستہ کی ساس اور شہباز اس معاملے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اسے دیکھ کر ان دونوں نے بجھے دل سے خوش آمدید کہا تھا۔ خجستہ کی موت ان دونوں کے لیے بہت بڑا سانحہ تھی۔ اس نے اپنی آمد کا مقصد بیان کیا تو دونوں ہی بوکھلا گئے تھے۔ ہم لوگ پولیس کو بیان دے چکے ہیں کہ وہ گولی غلطی سے پستول صاف کرتے ہوئے چل گئی تھی، شہباز ہچکچاتے ہوئے بولا تھا۔ کوئی بات نہیں، بیان بدلا جا سکتا ہے، بہرحال سچائی ہے، تم لوگ سچ بولو۔ دیکھو ہم سب کو اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، ایک مظلوم لڑکی کا خون تم لوگوں کی گردنوں پر ہے۔ وہ ان دونوں کے چہروں پر ہلکا انکار پڑتے ہوئے جھنجھلائے ہوئے انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اپنا گھر پورا اجاڑ دیں، بہو مر گئی اور بیٹے کو پھانسی کی سزا دلوا دیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ اس کے بہت سمجھانے اور کہنے سننے پر بھی وہ دونوں کوئی بات ماننے پر آمادہ نہیں ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، میں آس پڑوس والوں سے بیان دلواؤں گی۔ جب پاس پڑوس والے پولیس کو یہ بتائیں گے کہ بہادر خجستہ پر بہت ظلم کرتا تھا، اسے مارتا پیٹتا تھا، جب پولیس کو یہ سب پتہ چلے گا تو وہ خود تم دونوں کے پاس دوبارہ آئے گی اور پولیس کو تم دونوں سے سچ اگلوانے میں کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ وہ ان دونوں کو دھمکاتی وہاں سے نکل آئی تھی، مگر جب وہ ارد گرد کے گھروں میں اس مقصد کے لیے گئی تو اسے پتہ چلا کہ سب اتنا سہل نہیں جتنا وہ سمجھ رہی ہے۔ اس کی بات سننے ہی برابر والے مکان میں رہنے والے خان محمد نے جب یہ کہا، نہیں اتنے سالوں میں کبھی بہادر اور خجستہ کی کسی لڑائی جھگڑے کی تو کوئی آواز نہیں آئی، وہ دونوں تو بہت محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے، کبھی بہادر کا ہلکے سے بھی چلانے کی آواز انہوں نے نہیں سنی، تو وہ اسے
اتنے مستحکم لہجے میں جھوٹ بولتا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ جن گھروں کے مردوں سے بات ہوئی ان سب نے تو واضح طور پر یہی جواب دیا کہ کبھی خجستہ کے رونے چیخنے کی کوئی آواز انہوں نے نہیں سنی، اور جن گھروں میں عورتوں سے بات ہوئی وہ انہیں اس جذباتی انداز میں سچ بولنے پر اکسانے کی کوشش بھی کی کہ وہ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگیں۔ یہاں عورتوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میری بہن کو تو اس کے شوہر نے جلا کر مار دیا تھا، ہم سب کو پتہ تھا، مگر مردوں کے خلاف ہم عورتیں کچھ نہیں بول سکتی۔ میرا آدمی خود مجھے مارتا ہے تو کیا میں پولیس میں جا کر کمپلین کروں؟ وہ کسی کو بھی قائل نہیں کر پا رہی تھی۔ خجستہ کے لیے دل میں بہت ساری ہمدردی رکھنے کے باوجود کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اس کے حق میں گواہی دینے کو تیار تھا۔ اسے تھوڑی بہت سزا ہوگی اور پھر تھوڑے دنوں بعد وہ دوبارہ یہیں اسی جگہ دندناتا پھر رہا ہوگا۔ پولیس کو کچھ دے دلا دیا جائے گا تو شاید معاملہ بہت ہی آسانی سے رفع دفع ہو جائے۔ وہ پاس کے گاؤں کے سردار کا خاص کارندہ تھا اور اتنا بے اختیار اور لاچار نہیں تھا کہ خود کو بچا نہ سکتا ہو۔ سچائی اتنی تلخ ترین حیثیت میں کھل کر سامنے آئی تھی کہ وہ گھبرا گئی تھی۔ آپ ابھی کیا جانتی ہیں ڈاکٹر زوبیہ؟ ہمارے اسی معاشرے میں عورتیں جلا کر ماری جاتی ہیں۔ یہ چولہے پھٹنے کی خبریں تو آپ نے اخباروں میں ضرور پڑھی ہوں گی، کبھی کم جہیز لانے پر، کبھی اولاد نہ ہونے پر، کبھی لڑکیاں پیدا کرنے پر۔ ہمارے اسی معاشرے میں عورتیں کاری کی جاتی ہیں۔ اگر آپ نے اس معاملے کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، اس حادثے کو قتل ثابت کرنا چاہا اور چلے مان لیا کہ قتل ثابت ہو جاتا ہے، پھر آپ کا مخالف وکیل بہادر کی طرف سے خجستہ کے کردار پر حملہ کرے گا۔ وہ آوارہ تھی، بد چلن تھی، بد کردار تھی، اس کے اپنے دیور کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور کیا ایک غیرت مند شوہر ایسی صورت میں بیوی کو جان سے مار نہ دیتا؟ اسے ضرور ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ غیرت سے بڑھ کر مرد کا ہتھیار اور کیا ہو سکتا ہے؟ شکستہ خور وہ نڈھال ہاسپٹل پہنچی تو بے اختیار اس کا دل چاہا کہ وہ اسفن یار سے ملے، اس سے کہے کہ مجھے تسلی دو، کوئی ایسی بات کرو کہ میرے بے قرار دل کو قرار آ جائے۔ ریسیپشن سے پتہ چلا کہ وہ کل اور آج سرے سے ہاسپٹل آیا ہی نہیں تھا۔ اسے کچھ ضروری کام تھا، یہ کہہ کر 3 روز کے لیے آؤٹ آف اسٹیشن تھا۔ ڈاکٹر شہزور نے اس کے سوال کے جواب میں فائل پر سے نظریں اٹھا کر جواب دیا، تمہیں کچھ کام تھا اسفن سے؟ نہیں، ایسا کوئی ضروری کام تو نہیں تھا۔ وہ بوجھل دل لیے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اتنی جرت تو آپ میں ہونی چاہیے تھی ڈاکٹر اسفن یار کہ اگر میری سچائی جاننے کے بعد آپ اپنی محبت سے دستبردار ہو گئے تھے تو یہ بات آپ کو میرے منہ پر کہنی چاہیے تھی۔ رات کے اس پہر وہ چپ چاپ ہاسٹل کی ٹھنڈی سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اماوس کی رات تھی، گپ اندھیرا، گارڈن لائٹس بھی اکا دکا جل رہی تھی۔ میں اسفن یار ہوں۔ اس شاندار آفس میں بیٹھے بلیک سوٹ میں ملبوس پختہ عمر کے مرد سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے اپنا تعارف کروایا تھا۔ تشریف رکھیے۔ انہوں نے بڑی رسمی اور پروفیشنل قسم کی مسکراہٹ چہرے پر سجا کر اسے سیٹ آفر کی۔ ان کے مزید کوئی بات کہنے یا دریافت کرنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا تھا، آپ زوبیہ خلیل کو جانتے ہیں؟ ڈاکٹر زوبیہ خلیل کو۔ وہ ایک دم حیران ہوئے تھے اور مسلسل جواب طلب نظروں سے انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں، وہ دوبارہ بولا تو انہوں نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا، جی ہاں، وہ میری بہن ہے۔ آپ اسے کیسے جانتے ہیں؟ اس نے محسوس کیا کہ بہن کا لفظ انہوں نے بہت اٹکتے اور سوچتے ہوئے بولا تھا۔ وہ میرے ہاسپٹل میں پچھلے 1.5 سال سے جاب کر رہی ہیں۔ جاننے والی بات کا جواب تو یہ ہو گیا، اور دوسرا سوال جو آپ یقیناً مجھ سے پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ میں آپ کے پاس کس سلسلے میں آیا ہوں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے ہاں کے رسم و رواج کے مطابق جب کسی لڑکی سے شادی کرنی ہوتی ہے تو رشتہ لے کر اس کے سرپرستوں کے پاس جایا جاتا ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کے بڑے بھائی ہیں، اس لحاظ سے آپ ہی اس کے سرپرست ہوئے، چنانچہ میں آپ کے پاس چلا آیا۔ وہ بڑے پرسکون انداز میں بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کر ان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ آپ کو اس سے شادی کرنی ہے، ضرور کریں، اس سلسلے میں میرے پاس آنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے انداز میں لا تعلقی اور سرد مہری کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک بار اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں، کیا واقعی آپ اس سے نفرت کرتے ہیں یا پھر یہ محض جھوٹی انا اور نام نہاد غیرت ہے جو آپ کو اس لا تعلقی کا اعلان کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اس نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کیا تھا۔ تو اس نے آپ کو اپنی وکالت کے لیے بھیجا ہے؟ آخر اسے اچانک ایسی کیا ضرورت آن پڑی بھائیوں اور سرپرستوں کی؟ وہ تمسخرانہ انداز میں اس سے مخاطب ہوئے۔ وہ بہت اچھی ہے، بہت بہادر اور بہت سچی۔ اسے میری وکالت، صفائی، گواہی، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں اپنی مرضی سے آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے کسی نے یہاں نہیں بھیجا۔ اس جیسی اچھی لڑکی کی یہ بہت بڑی توہین ہوگی اگر میں یہ کہوں کہ اس کے لیے رحم یا ہمدردی کی بھیک مانگنے آیا ہوں۔ میں تو بس یہ سوچ کر چلا آیا کہ کیا پتہ آپ اتنے سالوں میں کچھ بدل گئے ہوں، ہو سکتا ہے آپ خود بھی اسے یاد کرتے ہوں۔ شادی تو بہرحال مجھے اسی سے کرنی ہے۔
میں تو بس صرف یہ چاہتا تھا کہ وہ لڑکی پوری عزت کے ساتھ اپنے باپ کے گھر سے رخصت ہو۔ اب کی بار وہ کچھ بھی نہیں بول پائے، بس خاموشی سے دیکھے چلے جا رہے تھے۔ وہ جس آزاد اور خود مختار زندگی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، اسے وہ زندگی گزارنے پر مجبور کس نے کیا؟ کیا آپ نے اتنے برسوں میں کبھی یہ بات سوچنے کی زحمت کی؟ کوئی بھی انسان اپنا گھر خوشی سے نہیں چھوڑتا، اور وہ پاگل لڑکی، وہ آج بھی اپنے اس گھر کو اور اس کے مکینوں کو یاد کر کے آنسو بہاتی ہے۔ وہ گھر جس میں اس نے آنکھ کھولی، جہاں اس کے ماں باپ کی یادیں ہیں، جہاں اس کے 2 پیارے بھائی رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کی اتنی بے تحاشا نفرت بھی اس کے دل سے آپ لوگوں کی محبت نہیں نکال پائی۔ آج بھی اپنے ریحان بھائی اور فرمان بھائی کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، لیکن آپ کی سمجھ میں یہ باتیں نہیں آئیں گی۔ میں اس کی کوئی وکالت کرنے نہیں آیا، وہ جب کہیں غلطی پر ہی نہیں تو پھر اس کی طرف سے سفائی پیش کیے جانے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں تو صرف اس لیے، لیکن رہنے دیں اس بات کو۔ آپ کے نزدیک تو شاید یہ سستی جذباتیت ہوگی، بھائی کا بہن کو رخصت کرتے وقت سر پر ہاتھ رکھ کر خوشیوں کی دعا دینا سستی جذباتیت ہی تو ہے یہ۔ اس کے لیے لہجے میں طنزیہ کاٹ کے ساتھ ساتھ بہت سے دکھ بھی تھے۔ کبھی وہاں میرے چھوٹے سے گاؤں آ کر دیکھیں ریحان خلیل صاحب کہ وہ لڑکی وہاں کتنی ہردل عزیز ہے، اور سب کو خود سے پیار کرنے پر اس کے سلوک نے مجبور کیا ہے۔ آپ لوگوں کی اتنی ساری نفرتیں مل کر بھی اس کے دل کی محبتیں نہیں نکال پائیں۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو خود پر اتنے الزامات سہتے سہتے تنگ آ کر ایک فروز فیصلہ کر لیتی کہ ٹھیک ہے، اگر میں بری ہوں تو اب بری ہی بن کر دکھاؤں گی۔ انسانی نفسیات کی روح سے ایسا ہی ہوتا ہے، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ پتہ نہیں اتنی برداشت، اتنا حوصلہ اس میں کہاں سے آیا۔ وہ گمسم سے بیٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ اپنی بات مکمل کر کے کرسی پر سے اٹھ چکا تھا۔ یاد تو آپ اسے ضرور کریں گے ریحان خلیل صاحب، آج نہیں تو 10 سال بعد، 15 سال بعد، کبھی نہ کبھی آپ بھی اپنے ضمیر کی عدالت میں ایک روز ضرور جواب دہ ہوں گے، مگر تب شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ تب آپ کے پاس صرف ملال ہوں گے، پچھتاوے ہوں گے، بالکل اسی طرح جیسے آپ کے والد نے اپنی عمر کا آخری حصہ پچھتاووں کی نظر کر دیا تھا۔ اور انہیں کس کس بات کا پچھتاوا تھا؟ زوبیہ سمجھتی ہیں انہیں بیوی سے برے سلوک پر ملال ہوتا تھا۔ بے شک انہیں اس بات پر بہت ندامت تھی، مگر ساتھ ہی ساتھ وہ خود کو اپنی اولاد کا بھی مجرم سمجھتے تھے۔ وہ یہ بات سمجھ چکے تھے کہ ان کی بیٹی سے جو غلطی ہوئی اس کا سبب وہ خود ہی ہیں۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ ان سے لبات میں کوتاہی ہو چکی ہے۔ ان کی نمازیں اور ان کی عبادات کچھ بھی ان کے کام نہیں آئیں گی۔ وہ اپنی بات ختم کر کے ایک پل کے لیے سانس لینے رکا تھا۔ معاف کیجیے گا، میں نے آپ کا بہت وقت برباد کیا، شاید میں نے آپ کے پاس آ کر غلطی کی۔ بہرحال میری کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت خواہ ہوں۔ خدا حافظ۔ وہ ایک دم دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ان کے ساکت وجود میں اچانک جنبش ہوئی تھی۔ رک جائیے اسفندیار۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے رک گیا تھا۔ اس کے قدم ایک بار بہکے تھے۔ وہ کم عمر تھی، نادان تھی۔ آپ لوگ چاہتے تو اس کی غلطی کو پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف کر سکتے تھے۔ اپنی بیوی، بہن اور بیٹی کے معاملے میں ہر مرد اتنا ہی حساس اور غیرت مند ہوتا ہے جتنے آپ۔ لیکن وہ واقعہ جو صرف آپ کے گھر والوں کے درمیان تھا، اس کا چرچا سارے زمانے میں کس طرح ہو گیا؟ کبھی آپ نے اس بات پر غور کیا؟ اگر بات غیرت کی ہے تو غیرت تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ گھر کی بات گھر میں ہی دبا لی جاتی۔ لوگ میرے گھر کے کسی فرد کو بیٹھ کر ڈسکس نہ کریں۔ وہ ساحل پر ننگے پاؤں چلتے ہوئے ان سے مخاطب ہوا تھا۔ جن گھروں میں فیصلوں کا اختیار عورتوں کو دے دیا جاتا ہے، جن مردوں میں قوت فیصلہ کی کمی ہوتی ہے، جو رشتوں کو ان کی صحیح جگہ پر نہ رکھ سکے ہوں، بیوی کی کیا حیثیت اور مقام ہے، ماں باپ کا کیا مقام ہے اور بہن بھائیوں کی کیا جگہ، وہاں اسی طرح کے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے وہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہے تھے۔ غروب ہوتا سورج اپنی آخری شعاعیں زمین کی نظر کر رہا تھا۔ شام کا وقت دل کو کتنا اداس کیوں کر دیتا ہے؟ وہ ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے سوچ رہے تھے۔ کبھی کبھی کوئی تیز لہر آ کر ان کے پیروں کو بھگو دیتی تھی۔ میں اس کی پچھلی زندگی کا احوال سن کر دنگ رہ گیا۔ ایک لڑکی اور اتنی بہادر! آپ میری بات کا یقین کریں ریحان صاحب، آپ کی بہن بہت بہادر ہے۔ اتنے سالوں سے وہ متواتر اور مسلسل اپنے کردار پر لوگوں کے شکوک و شبہات سہ رہی ہے۔ وہ تمام گناہ اس سے منسوب کیے گئے جو اس سے سرسند بھی نہیں ہوئے، اور پھر بھی زندگی کی جنگ لڑتی رہی، مگر کبھی ہاری نہیں، مایوس ہو کر کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا۔ مردوں کو تو خدائے عورتوں سے زیادہ مضبوط اور قوی اعصاب کا مالک بنایا ہے، مگر میں نے ایک مرد کو اس بات پر اپنی زندگی ہارتے دیکھا ہے، اور وہ مرد کوئی عام مرد نہیں تھا۔ وہ جس کے قدموں کی دھمک سے زمین لرز اٹھتی تھی، جو اتنا بہادر اور دلیر تھا کہ بڑے بڑے سورما اس کے آگے بھیکی بلی بنے کھڑے رہتے تھے۔ جو بات کرتا تو اس کا لہجہ دو ٹوک اور قطعی ہوتا تھا، اور ایسا شجاعت کا پیکر اپنے کردار پر حرف آتا دیکھ کر زندگی سے بڑی خاموشی سے کنارہ کشی اختیار کر گیا۔
جب میں زوبیہ کو بہادری سے زندگی کی جنگ لڑتا دیکھتا ہوں تو بے اختیار مجھے اپنا بھائی یاد آ جاتا ہے، اپنا بڑا بھائی، وہ جو مجھے بہت پیارا تھا باپ کے مرنے کے بعد، جسے میں اپنا باپ، بھائی، دوست سب کچھ سمجھنے لگا تھا۔ وہ ایک کامیاب وکیل، بہت قابل اور ذہین، اور اپنی ذہانت اور تمام تر طاقت وہ مظلوموں کی داد رسائی میں استعمال کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس سے بہت اختلاف تھا۔ بی بی جان اور بھابھی بھی سے سمجھانے کی کوششیں کرتی کہ وہ خواہ لوگوں کی دشمنیاں کیوں مول لیتا ہے۔ وہ ایک گینگ ریپ کا کیس تھا۔ کہانی وہی عام سی تھی، ایک غریب لڑکی جو بے تحاشا خوبصورت اور حیادار تھی، اور مخالف امیر ماں باپ کے بگڑے ہوئے رئیس زادے۔ مخالف پارٹی اثر رسوخ والی تھی، ان کا وکیل شہر کا بہترین وکیل تھا، تو مقابل میرا بھائی بھی کچھ کم نہ تھا۔ انہوں نے اسے خریدنے اور اپنے حق میں ہموار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر وہ میرا بھائی، اسے کیا کوئی خرید سکتا تھا؟ تمام گواہیاں اور سارے ثبوت ان لوگوں کے خلاف اکٹھا کرنے کے بعد کیس ہر لحاظ سے اس کے حق میں تھا۔ مقدمے کا فیصلہ سنایا جانا باقی تھا۔ ان لوگوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنے ہی والی تھی کہ اچانک سب کچھ بدل گیا۔ وہ جو عورتوں کے حق کی بات کر رہا تھا، ایک لڑکی کو بے آبرو کرنے والوں کے کیفے کردار تک پہنچانا چاہ رہا تھا، خود اس پر یہی الزام لگ گیا تھا۔ بکھرے ہوئے حلیے اور چیخ چک کر روتی واویلا کرتی اس لڑکی کو اس روز سے پہلے جانتے تک نہ تھے۔ اپنے ہی آفس میں کھڑے وہ ایک ایک کو یقین دلانے اور اسے جھٹلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بہترین مقرر، کامیاب وکیل جن کے دلائل کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکتا تھا، خود اپنے حق میں کوئی دلیل نہیں دے پا رہے تھے۔ سب ثبوت ان کے خلاف تھے، عینی شاہد موجود تھے۔ مظلوم لڑکی کے سامنے رہ کر وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی داستان سنا رہی تھی۔ میں ساری اطلاع پاتے ہی پاکستان پہنچا۔ بی بی جان اور گیتی بھابھی کو رو رو کر برا حال تھا۔ ہم سب کو ان کی بے گناہی کا یقین تھا۔ میں نے بہترین وکیل کا انتظام کیا تھا، انہیں حوصلہ دینے اور خود کو مضبوط رکھنے کا سبق پڑھایا تھا، انہیں ہر طرح یقین دلانے کی کوشش کرتا کہ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، مگر وہ اپنی بے گناہی ثابت کیے بنا موت کی آغوش میں چلے گئے۔ ان کے اس طرح خودکشی کر لینے پر بہت سے لوگوں کو ان کی بے گناہی کا یقین آ گیا، مگر بہت سے لوگوں نے یقین نہیں کیا۔ ان یقین نہ کرنے والوں میں میرے چچا کی فیملی سر فہرست تھی۔ میری بچپن کی منگیتر پلوشا نے بھی اپنے دیگر گھر والوں کی طرح مجھ سے قطع تعلق کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم ایک دوسرے کے بہت اچھے دوست تھے، ہماری آپس میں بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی، مگر وہ بڑے آرام سے مجھ سے ہر رشتہ توڑ گئی تھی، اس لیے کہ میرا ایک بد کردار بھائی تھا۔ میں زوبیہ کا اپنے بھائی سے موازنہ کرتا ہوں تو وہ لڑکی مجھے اس مضبوط اور توانا مرد سے زیادہ بہادر محسوس ہوتی ہے، لیکن پھر بھی مجھے ایک ڈر سا لگا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی طرح اس کی ہمت ہار جائے، بہادری کے سارے تمغے اتار کر کہیں وہ کوئی برملا فیصلہ نہ کر لے۔ انہیں اس کی آواز میں ہلکی سی نمی گھلی ہوئی محسوس ہوئی۔ بہت سے لوگ دور سے دیکھنے پر کتنے خوش باش اور مطمئن سے لگتے ہیں، ایسا لگتا ہے انہیں تو کبھی کوئی غم چھو کر بھی نہیں گزرا ہوگا۔ قریب جا کر دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ سچائی یہ نہیں، دنیا واقعی ایک آزمائش گاہ ہے۔ بہت سی یادیں تھیں، بہت سے ملال تھے، اور ساتھ ہی آنسوؤں کی برسات تھی جس نے وہاں موجود ہر چیز کو دھندلا کر دیا تھا، اس تاحد نگاہ پھیلے ہوئے سمندر کو بھی۔ بھائی، ابھی نے آپ کو بہت زور سے مارا ہے نا؟ آپ کو درد ہو رہا ہے، لائیں میں دوا لگا دوں؟ وہ 17 سال کا لڑکا باپ کو بغیر بتائے دوستوں کے ساتھ فلم دیکھنے چلا گیا، اور گھر واپس آتے ہی باپ نے کھینچ کر 2-3 تھپڑ اس کے منہ پر مارے تھے۔ باپ کے جاتے ہی وہ چھوٹی سی بچی آنکھوں میں آنسو لیے اس کے پاس آ گئی تھی۔ اپنے مننے مننے ہاتھوں سے وہ پتہ نہیں اس کے چہرے پر کیا لگا رہی تھی۔ احساس توہین اور ذلت کے زیر اثر وہ سمجھ نہیں پایا تھا، مگر اس پل اس کے دل نے اس بات کو محسوس کیا کہ وہ چھوٹی سی بچی اس کی تکلیف پر اس سے زیادہ افسردہ تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے لبالب بھری ہوئی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم میرے کمرے میں؟ منظر بدل گیا تھا، اب وہ بچی ذرا بڑی ہو گئی تھی۔ میں آپ کی وارڈروب صاف کر رہی تھی، دیکھیں میں نے آپ کے سارے کپڑے کتنی اچھی طرح سیٹ کیے ہیں۔ وہ بڑی محبت سے صاف ستھرے سمٹے ہوئے وارڈروب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تمہیں میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کی جرت کیسے ہوئی؟ وہ غضبناک انداز میں آگے بڑھا تو وہ آنکھوں میں حیرانگی اور ڈر لیے 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ آئندہ میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دوں گا، گیٹ لاسٹ۔ وہ دھاڑا تھا اور وہ سہم کر بھاگتی ہوئی کمرے سے نکل گئی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں شکوہ صاف نظر آ رہا تھا۔ باپ کے رویے سے بدظن ہو کر وہ دونوں بھائی گھر سے باہر سکون تلاش کرتے تھے۔ باپ کا رویہ بیٹوں کے ساتھ حاکمانہ تھا، وہ بھی اس کی رعایا تھے، مگر اس کے پاس تو گھر سے باہر ایک وسیع دنیا تھی جہاں ان کے بہت سے دوست تھے، بہت سی مصروفیات تھیں۔ ان کی زندگی اس 4 دیواری تک محدود نہ تھی جو وہ کسی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے یا تنہائی محسوس کرتے۔ ایسے میں انہیں کبھی اس لڑکی کا دھیان ہی نہیں آیا جو ان کی اکلوتی بہن تھی۔
جس پر زندگی ہر طرح تنگ تھی۔ ماں کے مرنے کے بعد وہ تنہا اور بھی ہو گئی تھی، اور خود وہ شادی کے بعد اپنی نئی زندگی میں بڑے اطمینان اور سکون سے رہ رہے تھے۔ بچپن کی کتنی باتیں اور کتنے منظر ان کی آنکھوں کے سامنے لہرا رہے تھے، جنہیں گزرتے وقت نے آلودہ کر دیا تھا۔ آج جب ان یادوں سے گرد جھاڑی گئی تو ایک ایک منظر اس طرح یاد آتا چلا گیا جیسے یہ سب کل ہی کی بات ہو۔ ہاں اس سے غلطی ہو گئی تھی، مگر اس کی غلطی سے بھی زیادہ بڑی غلطیاں تو وہ کر رہے تھے، اور وہ بھی مسلسل۔ کبھی انہوں نے سکون سے بیٹھ کر یہ بات سوچنے کی کوشش کیوں نہ کی کہ گھر کے افراد کے مابین ہونے والی بات کا تذکرہ سارے خاندان میں کس طرح ہو گیا؟ ساتھ رہتے انہوں نے کبھی اپنی بیوی کی بری عادتوں کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کی؟ بیوی کو بیوی بنا کر کیوں نہیں رکھا؟ اگر وہ غیرت مند تھے، عزت پر جان دینے والے تھے، تو انہیں اس بات کو اپنے گھر سے باہر نکلنے سے روکنا چاہیے تھا۔ وہ ایک غلطی کے بعد بدل گئی تھی، مگر آگے جو کچھ ہوا اس کے ذمہ دار تو وہ سب سے آگے تھے۔ ابھی کے پچھتاووں میں کھوئے اور وہ دونوں بھائی نام نہاد غیرت کا راگ الاپنے میں مصروف تھے۔ شیما بھابھی بھائی کو سونے سے پہلے یہ دوا ضرور دے دیجیے گا۔ وہ بظاہر بند آنکھوں سے اس کا تشویش لہجہ سن رہے تھے۔ کیسا عشق تھا اسے اپنے بھائیوں سے، جو اسے منہ نہیں لگاتے تھے، اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ اس وقت ان کے دل میں اس کے لیے سوئی ہوئی محبت اچانک بیدار ہو گئی تھی۔ وہ اسے ابی کے دن رات ایک کر کے خدمت کرتے ہوئے دیکھتے۔ ابی سے لے کر اپنے بھتیجی بھتیجوں تک وہ ہر ایک سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ سب کا خیال رکھنا جیسے اس پر فرض تھا، اور وہ جواب میں اسے کیا دے رہے تھے؟ صرف نفرت، حقارت اور اس کے اپنے ہی گھر میں ایسے تیسرے درجے کے شہری جتنے حقوق۔ وہ اپنے کلاس فیلو کا رشتہ آ جانے پر چوروں کی طرح سب سے منہ چھپائے پھر رہی تھی۔ کیا اس کا اتنے برسوں کا زندگی گزارنے کا ڈھنگ ان لوگوں کے سامنے نہ تھا؟ انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اتنی محبت سے رشتہ مانگنے والے کبھی دوبارہ ان کے گھر کیوں نہیں آئے؟ ان کی آنکھوں سے گرنے والے تمام آنسو اس لڑکی کے نام تھے جسے وہ بہن کہتے ہوئے ہچکچاتے تھے، جس کے ساتھ تعلق اور وابستگی نے انہیں برسوں ندامت میں مبتلا رکھا تھا۔ منظر پھر بدل گیا تھا۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ فرمان کا ہاتھ بے خوفی سے پکڑ کر وہ چلا رہی تھی، تم سب ذلیل ہو، بے غیرت ہو، تم لوگ کیا نکالو گے؟ میں خود اس گھر پر تھوک کر جا رہی ہوں۔ وہ چپ چاپ تماشائی بنے کھڑے رہے۔ حالانکہ اس لمحہ ان کے دل نے اس کی حق میں گواہی دی تھی، مگر وہ دل کی بات سننے پر آمادہ ہی کب تھے؟ وہ بھائیوں کے ہوتے بے امان ہو گئی تھی۔ میں اب آپ لوگوں کو ستانے واپس نہیں آؤں گی۔ آپ لوگ چاہیں تو سب کو کہہ دیجیے گا کہ زوبیہ ہمیشہ کے لیے کہیں چلی گئی ہے یا مر گئی ہے۔ ہم نے تمہیں جیتے جی مار ڈالا تھا زوبی، کبھی پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کہ ہماری بہن کس حال میں ہے۔ یہ کیسی انا تھی، کیسی ضد، کس بات کا غصہ تھا؟ وہ نڈھال سے ہو کر ساحل کی گیلی ریت پر بیٹھ گئے تھے۔ گزرا وقت واپس کس طرح لا سکتے تھے؟ اب جب اپنی ہر غلطی نظر آنی شروع ہوئی تو دل کو اس ملال نے گھیرے میں لے لیا کہ اپنی زیادتیوں کا ازالہ کس طرح ہو۔ اپنے گندے پر ہلکا سا دباؤ محسوس کر کے انہوں نے ڈبڈبائی ہوئی نگاہیں اٹھا کر اسفن یار کو اپنے برابر میں بیٹھا دیکھا۔ مجھ سے بہت بڑی زیادتی ہو گئی اسفن یار، اس گناہ پر مجھے شاید خدا بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ گمگیر لہجے میں بولے، مگر تمہیں پتہ ہے جس روز وہ گھر سے نکلی اس روز سے میں سکون کی نیند نہیں سویا۔ قدرتی نیند مجھے مدت ہوئے اب نہیں آتی۔ اب تو ادویات کے باوجود اکثر سوتے وقت وحشت زدہ ہو کر میری آنکھ کھل جاتی ہے، مگر میں اسے کاروباری الجھن اور بڑھتی عمر کا تقاضا قرار دے کر خود کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا رہتا ہوں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے تھے، واقعی ہمارا ضمیر ہمیں کچھ بھولنے نہیں دیتا۔ جب ہم کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو وہ جواب طلبی شروع کر دیتا ہے۔ ہم نہ سمجھنا چاہیں تو دوسری بات ہے۔ وہ خاموشی سے اسے اونچے پورے مرد کو بکھرتا اور روتا دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسا کس طرح ہو سکتا ہے؟ خود سے چند قدموں کے فاصلے پر کھڑے اس شخص کو حیران نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ وہ حقیقت میں اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ اسے لگا شاید وہ اب جاگتے میں بھی خواب دیکھنے لگی ہے۔ اسے اسی طرح گمسم سکتے کی سی حالت میں بیٹھا دیکھ کر وہ باہیں پھیلائے ایک قدم آگے بڑھے تھے۔ زوبی، کیا تم مجھ سے نہیں ملو گی؟ یہ آواز کتنی جانی پہچانی سی تھی، مگر لہجہ قطن مانوس۔ اتنی مٹھاس، اتنی اپنائیت۔ وہ آہستگی سے اٹھی اور سیڑھی سے قدم اتارتی ان کی طرف ایسے بڑھی جیسے اسے پتہ تھا کہ اس کے آگے بڑھتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو جائیں گے، مگر نہ وہ غائب ہوئے اور نہ ہی منظر تبدیل ہوا تھا۔ اس سے ایک قدم کے فاصلے پر اس کا بھائی کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے پرسکون انداز میں کھڑا وہ شخص مسکراتی نگاہوں سے اس کی سمت دیکھ رہا تھا، جسے وہ اپنے کھوئے ہوئے رشتوں کی طرح رو چکی تھی، اپنے حساب سے جسے اس نے کھو دیا تھا۔ بھائی! چیخ کی صورت میں یہ الفاظ اس کے منہ سے نکلا تھا،
اگلے پل وہ ان کی باہوں میں چھپی زار و قطار رو رہی تھی۔ اسے چپ کراتے کراتے وہ خود بھی رو پڑے تھے۔ چلو زوبی، گھر چلو، میں تمہیں گھر لے جانے آیا ہوں، تمہارا گھر تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر انہوں نے بہت پیار سے کہا۔ وہ آنسو بھری نگاہوں سے انہیں حیرت سے تکے جا رہی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں لکھا ہر سوال بڑے آرام سے پڑھ سکتے تھے۔ ہم لوگوں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، جو وقت گزر گیا وہ تو واپس نہیں آ سکتا۔ میں اپنی ہر زیادتی کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ اسفندیار بہن بھائی کے اس ملن پر گہری طمانینت محسوس کرتا خاموشی سے مسکراتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ ساری رات جاگ کر دونوں بہن بھائیوں نے آپس میں باتیں کی، چھوٹی چھوٹی باتیں، وہ باتیں جو انہوں نے ایک دوسرے سے کبھی اس سے پہلے نہیں کہیں۔ اذان کی آواز پر وہ دونوں چونکے تھے۔ یہ اس کی زندگی کی سب سے خوبصورت رات کی خوبصورت ترین صبح تھی۔ جب ہم اللہ سے شکوہ کرنے میں دیر نہیں کرتے تو شکر ادا کرنے میں دیر کیوں کریں؟ وضو کرنے کے لیے جاتے ہوئے اس نے خود سے کہا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے تمام وارڈز میں گھومتے وہاں کے ایک ایک فرد کے منہ سے اس کی تعریفیں سن رہے تھے۔ ہر شخص کے پاس اس حوالے سے کوئی نہ کوئی قابل ذکر بات موجود تھی۔ وہ لڑکی یہاں اتنی زیادہ چاہی جاتی تھی، حیرت کے ساتھ ساتھ انہیں عجیب سا فخر محسوس ہو رہا تھا اس بات پر۔ یہاں ان کا حوالہ یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر زوبیہ خلیل کے بھائی ہیں، اور اس حوالے سے وہ سب کے لیے قابل احترام اور معزز مہمان تھے۔ دوپہر میں ان لوگوں کی واپسی تھی اور جانے سے پہلے وہ ایک مرتبہ اسفندیار سے بات ضرور کرنا چاہتی تھی، مگر اس سے بات کرنے کا موقع ہی نہیں مل پا رہا تھا۔ پہلے وہ ریحان بھائی کو بی بی جان سے ملوانے لے گیا تھا، وہاں سے واپس آ کر بھی وہ ریحان بھائی اور سارا وقت ساتھ ہی تھے۔ اس سے سامنے ہونے پر بس مسکراتے ہوئے سلام کا جواب دیا تھا۔ جس شخص نے اس کی راہوں کے تمام خار اپنے ہاتھوں سے ہٹا دیے، اس کا کھویا ہوا مان لوٹایا تھا، اس کے وجود کو معتبر کروایا تھا، کیا وہ جانے سے پہلے اس شکریہ کا ایک لفظ تک نہ کہتی؟ مگر جانے کا وقت آ گیا اور وہ کہیں سے بھی اسے اکیلا نہیں مل پا رہا تھا کہ وہ اس سے کچھ کہہ پاتی۔ بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ لوگ جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی سب کے پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ باقی لوگوں سے قصداً تھوڑا پیچھے رہ گیا تھا۔ سب سیڑھیوں سے اتر کر پارکنگ کی طرف بڑھ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں کوریڈور میں کھڑے تھے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے۔ لیکن اس سے بھی پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے صرف ان دنوں میں میرے بارے میں کتنی منفی باتیں سوچ ڈالی تھی، سچ سچ بتانا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا خفگی سے بولا، یوں جیسے اسے یقین تھا کہ اس نے ضرور کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا سوچا ہوگا۔ آپ نے کچھ کہا جو نہیں؟ کوئی بھی بات، کوئی تسلی؟ وہ شرمندگی سے سر جھکا کر اعتراف کر گئی تھی۔ میں کچھ کہتا کیوں، عمل کیوں نہ کرتا؟ تمہارے پاس بیٹھ کر تمہارے آنسو صاف کرتا، تسلیاں دیتا کہ فکر مت کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود جا کر سب ٹھیک کرنے کی کوشش کیوں نہ کرتا؟ تمہیں پتہ ہے نا، مجھے تقریریں کرنا زہر لگتا ہے۔ وہ بڑے ناراض لہجے میں گویا ہوا تھا۔ آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا کہ میں اس کا دھیما انداز تھا کہ اس کے آگے اس نے شکریہ کرنا تھا، لیکن اسفندیار نے اس کی بات کو بیچ میں ہی کاٹ دیا۔ اب خدا کے لیے تم شکریہ، نوازش، مہربانی قسم کے الفاظ بول کر میرا موڈ مت خراب کرو۔ وہ بڑی سنجیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا وہ سب تمہارے لیے نہیں، اپنے لیے کیا ہے۔ میں نے جو کچھ بھی کیا وہ صرف اور صرف اپنے لیے کیا۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ نہیں پائی تھی اور وہ اس کی حیران شکل دیکھ کر مسکرایا۔ ہو نا بے وقوف، ایسے میری بات سمجھ میں تھوڑی آئے گی جب تک میں ایک لمبی چوڑی وضاحتی تقریر نہ کروں۔ وہ آج اپنے بے وقوف کہے جانے پر اس سے ناراض نہیں ہو پائی تھی۔ وہ بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا۔ میں وہاں اپنے لیے گیا تھا، اس لیے کہ تمہاری عزت میری عزت ہے، تمہاری بے عزتی میری بے عزتی ہے، تمہاری خوشی میری خوشی ہے، تمہارا غم میرا غم ہے۔ لہٰذا یہ سب کچھ میں نے تمہارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کیا ہے۔ تم میرے منہ سے یہ جملے اس روز سننا چاہتی تھی، میں نے تمہارے چہرے پر لکھی یہ خواہش پڑھ لی تھی کہ تم کوئی وعدہ، کوئی تسلی آمیز جملہ سننا چاہتی ہو، مگر اس روز یہ سب باتیں تم سے کہتے ہوئے میں اتنا اچھا محسوس نہیں کر سکتا تھا جتنا آج کر رہا ہوں۔ اب یہ بولتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کھوکھلے الفاظ ادا نہیں کر رہا۔ وہ بس خاموشی سے ایک ٹک اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے اس کے ہاتھ بڑی محبت سے اپنے ہاتھوں میں لیے اور بہت مستحکم لہجے میں بولا، وہ سب لوگ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، میری عزت کرتے ہیں، انہیں تم سے بھی اتنا ہی پیار کرنا پڑے گا جتنا مجھ سے کرتے ہیں۔ تمہاری بھی اتنی عزت کرنی پڑے گی جتنی میری کرتے ہیں۔ تم چاہو تو اسے میری طرف سے کوئی وعدہ سمجھ سکتی ہو، کوئی عہد، کوئی پیما۔ وہ پاس کھڑا اس کی آنکھوں میں جھلملاتے ستارے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، تمہارے آنے کی خوشخبری میری امی نے برسوں پہلے مجھے دے دی تھی۔ امی، آپ نے بالکل سچ کہا تھا، واقعی ایک ایسا شخص میری زندگی میں آ چکا ہے جو مجھ سے صرف پیار نہیں کرتا بلکہ میری عزت بھی کرتا ہے۔ وہ دونوں ساتھ چلتے ہوئے سیڑھیوں کی طرف بڑھے تھے۔ اسفندیار آہستہ آواز میں اس سے مخاطب ہوا تھا، اور یہ بھی یاد رکھو زوبیہ، انقلاب کا نعرہ لگانے سے انقلاب نہیں آ جاتا، اس کے لیے بہت سی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔
مسلسل جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں خجستہ کے مرنے کا دکھ ہے، مگر یہاں مسئلہ صرف ایک خجستہ کا نہیں۔ ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کر عورتوں پر ہونے والے مظالم پر دکھ کا اظہار کرنے سے، عورتوں کا دن منانے سے، ان کے حقوق کے لیے واک کرنے سے ان کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہو سکتے۔ ہم دن منانے اور جذباتی نعرے لگانے والی قوم ہیں، لیکن کسی کو تو عملی قدم اٹھانا ہی ہوگا، اور وہ کسی میں اور تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہم اپنے گاؤں سے ہی کیوں نہ شروعات کریں؟ جس طرح میں نے ہاسپٹل کا خواب دیکھا، اسی طرح ہم یہاں ایک اسکول بھی تو بنا سکتے ہیں۔ لوگوں میں ان کے حقوق کے بارے میں شعور پیدا کرنے کی تھوڑی سی کوشش تو کر ہی سکتے ہیں۔ انہیں اچھائی برائی کا فرق سمجھا سکتے ہیں۔ ہماری یہ کوشش بہت چھوٹی، بہت معمولی سی ہی صحیح، لیکن ہمیں یہ اطمینان تو ہوگا کہ ہم نے اچھائی کی طرف ایک قدم تو بڑھایا ہے۔ کیا پتہ یہ ننھا سا دیا آگے جا کر کتنے چراغ روشن کرنے کا باعث بنے۔ کیا پتہ وہ صبح باہر آ ہی جائے جب کوئی خجستہ ظلم کی چکی میں پستی اپنی جان سے نہ چلی جائے۔ میں کتابوں میں لکھی بات سچ کرنا چاہتا ہوں۔ تم اس کام میں میرا ساتھ دو گی؟ وہ پارکنگ کے پاس پہنچ گئے تھے۔ گاڑی کے پاس کھڑے سب لوگ ہی ان کے منتظر تھے۔ ہاں، میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ اس نے صدقے دل سے اپنی وفاؤں کا یقین دلایا تھا۔ ڈاکٹر شہزور، ڈاکٹر آصفہ، تاجدار، سسٹر رضیہ، سب لوگ اسے خدا حافظ کہنے ریحان بھائی کے ساتھ کھڑے تھے۔ آپ کے جانے پر اصولاً تو ہم لوگوں کو افسردہ ہونا چاہیے تھا، مگر سنا ہے کہ یہ جانا عارضی ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ ڈاکٹر شہزور کا پھیلایا ہوا کوئی پروپیگنڈا ہو، مگر سننے میں یہی آیا ہے کہ آپ کچھ ہی دنوں میں واپس آ جائیں گی، اور وہ بھی ہمیشہ یہیں رہنے کے لیے۔ شہباز نے بڑی شوق سے مسکراہٹ سمیٹے اسے مخاطب کیا تھا۔ اس بات پر اس کے پیچھے کھڑے اسفن یار بھی ہنس پڑا تھا۔ ڈاکٹر شہزور نے آپ کو بالکل ٹھیک بتایا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے اعتراف کیا تو وہاں موجود سبھی لوگ ہنس پڑے تھے۔ سب کو خداحافظ کہتے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی لمحہ بہ لمحہ اس چھوٹے سے گاؤں سے دور ہوتی چلی جا رہی تھی، مگر وہ وہاں سے دور جانے پر بالکل بھی اداس نہیں تھی۔ اسے پوری عزت اور چاہت کے ساتھ واپس یہیں آنا تھا، جہاں وہ شخص اس کا بڑی شدت سے منتظر تھا، جس سے مل کر اسے کتابوں میں لکھی ہر بات سچ کرنی تھی۔ کچھ دیے جلانے تھے، کچھ چراغ روشن کرنے تھے، کچھ ایسے کام کرنے تھے جنہیں کرنے سے انسان انسانیت کی معراج پر پہنچتا ہے۔ لائک، کامنٹس، شیئر کریں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔